أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 128، 29، 30، 31 اور 32 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اوپر بیان کیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے یعنی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کے اللہ نے کامیابی کا یہ اصول بتایا کہ اب کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہدایت نامہ بھیجیں گے، رسول بھیجیں گے، زندگی گزارنے کا قانون بھیجیں گے، تو جس نے اس قانون کی پیروی کی وہ اب اس جنت کا وارث بنے گا اور اس جنت میں آئے گا، اور جس نے ہمارے بھیجے ہوئے ہدایت نامے اور نصیحت نامے سے اعراض کیا، منہ موڑا، اسے قبول نہ کیا اور آزادانہ زندگی گزاری تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. جس کے ایک معنی یہ میں نے بتائے تھے کہ زندگی تنگ ہونے کا ایک مطلب یہ کہ بے اطمینانی اور بے سکونی کی زندگی ہوگی، یعنی راحت اور آرام کے سامان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن اس کے باوجود راحت اور آرام نصیب نہیں ہوگا. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی آسائش، آرام کے سامان موجود ہیں، لیکن اتنی ہی زیادہ جتنے سامان بڑھتے ہیں اتنی بے اطمینانی بھی بڑھتی ہے، اتنی خوف اور اتنی دہشت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے سب. تو یہ معیشت بند ہے، تنگ زندگی، اور یہ نتیجہ ہے اللہ کے قانون سے منہ پھیرنے کا. اور معیشت بند کا دوسرا معنی یہ تھا کہ قبر کی زندگی تنگ ہوگی. دنیا میں تو چلو چند دن عیش و عشرت میں گزار لیں گے، لیکن اگلا مرحلہ انتہائی سخت تنگ ہوگا اور سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا برزخ کی زندگی میں. اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. جب وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا دنیا سے آیا تھا، تو اللہ فرمائیں گے یہ سزا ہے اس کی کہ تو نے ہماری آیات سے، ہمارے احکامات سے آنکھیں بند کی تھی. اس کی یہ پہلی سزا ہے. پھر اگر آگے جا کر اگر جس کو آنکھیں دے دی جائیں گی، لیکن شروع میں یہ ہوگا کہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا. اور فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو ہماری آیات کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے اور ہماری آیات پہ ایمان نہیں لاتا. یہ تو معیشت بند تنگ زندگی دنیا کی ہو یا قبر کی ہو، یہ تو ہلکا عذاب ہے. والعذاب الآخرت اشد وابقى، آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت اور پائیدار ہوگا، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. یہ گزشتہ آیات کا مفہوم تھا.
اب جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی اسی سے متعلق ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ان کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ کوئی محض دھمکی نہیں، ہم ایسا کر چکے ہیں۔ کتنی قومیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو ہم نے دنیا ہی میں نیست و نابود کر دیا اور ان کے نام و نشان تک ہم نے مٹا کر رکھ دیے۔ افلم یہد لہم، یہ یہد کا معنی یہاں ہدایت نہیں بلکہ اس کا معنی یعنی ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ افلم یہد لہم، کیا ان موجودہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں؟ تو اس زمانے میں تو مکہ کے لوگ اس سے مراد تھے نا، تو مطلب ہے کہ ہر دور میں جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ذرا پچھلی ہسٹری کو دیکھیں، پچھلی تاریخ کو دیکھیں، تو کیا ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنے ہی ہم نے ہلاک کر ڈالے ان سے پہلے زمانوں والے۔ قرون زمانے والے بھی کہہ سکتے ہیں اور قرون امتوں کو بھی کہتے ہیں۔ کتنی امتیں پہلے، یعنی نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی پوری کی پوری، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کی پوری فوج، جی، اور اس طریقے سے اور کئی انبیاء کرام جن کا ذکر نہیں ہم نے سنا، ان کی قوموں کے ساتھ بھی اس قسم کا معاملہ ہوا۔ تو کتنے ہم نے ہلاک کیے ہیں ان سے پہلے زمانوں والے، یعنی امتیں، جی، اور ہمارے پچھلے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی تہذیبیں ہیں نہ معلوم زمین میں دفن ہو چکی ہیں۔ اب ان میں سے کچھ قوموں کے کھدائی کہیں کہیں ہوتی ہے تو ان کے نقوش، ان کے آثار، ان کی طرز معیشت، طرز معاشرت، جی، وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے زبردست لوگ تھے، ذہین فتین لوگ تھے، جی، اور طاقتور لوگ تھے، تو کسی وقت دنیا میں وہ دندناتے پھر رہے تھے، ان کا راج ہوتا تھا۔ آج ان کا نام و نشان، ان کے کھنڈرات صرف ہیں، آج اس کے بعد ان کا دور ہے، کل کو ان کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا اور ان کی جگہ اور قومیں آئیں گی۔ تو یہاں تو کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا اپنا وقت گزارا اور چل دیا۔ تو کیا یعنی ظاہر نہیں ہوا ان کے لیے؟ کتنے ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، زمانے والے لوگ یا امتیں، یمشون فی مساکنہم، کہ آج یہ ان کی بستیوں میں، ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، جی، اور یہ تفریح کرتے ہیں، حالانکہ یہ عبرت کی چیزیں تھیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ تفریح کے انداز سے دیکھتے لو جی یہ عاد اور سمود کی بستیاں ہیں، اور یہ ہمارے ملکوں میں یہ ٹیکسلا ہے، ٹیکسلا بھی کسی زمانے میں، جی ہاں، یہ گندھارا تہذیبیں تھیں، گندھارا، جس کے ٹیکسلا اس کی باقیات میں سے ہیں، جی، اسی طرح پنجاب میں ہڑپا، جی، سندھ میں موہنجودڑو، جی، اور پتہ نہیں ہندوستان میں کتنی کتنی تہذیبیں سوئی ہوئی ہیں۔ یہ تو کچھ کھدائی سے ملے ہیں اور کتنے ہی ان کا پتہ ہی نہیں، ایسا زمین بوس ہوا کہ ان کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو یہ لوگ ان کی آبادیوں میں چلتے پھرتے ہیں، جی، بابل کتنی بڑی تہذیب تھی، جی، اور اس طریقے سے مصر، یونانی، نہ معلوم کتنی کتنی دنیا میں تہذیبیں آئیں اور چلے گئے۔ وہ ایک شعر ہے، کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ آ گیا، کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ آ گیا، ناگاہ وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا مجموعہ تھا، بوسیدہ ہڈیوں کا مجموعہ تھا، تو ٹھوکر لگی تو ہڈیاں چورا چورا ہو گئی۔
کہنے لگا کہ دیکھ کر چل، اے ناداں راہ دیکھ کے چل ہے جی، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا، آج تو مجھے ٹھوکر مار رہا ہے، میری مٹی پرید کر رہا ہے، تیری طرح کبھی ہم بھی ٹھوکریں مار کے چلا کرتے تھے، اور جیسے آج غرور سے تیرا سر چور ہے اور تو کسی کو خیال میں نہیں لا رہا، تو کبھی ہمارا بھی دور تھا۔ تو لاگاہ کل جو پاؤں ایک کاسہ سر پہ آ گیا، لاگاہ وہ استفانے شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کر چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو نہ معلوم کتنے پر غرور سر جو ہے نا آج خاک بنے گی مٹی میں۔ فرعون کتنا بڑا مغرور تھا، نمرود کتنا بڑا مغرور تھا جی، اور کتنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کی ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں جی، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اگر یہ عقل اور بصیرت رکھیں تو ضرور دیکھیں کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، مغرور قوموں کا کیا بنا، ان کا کیا حشر ہوا جی۔ اگر یہ عقل سے کام لیں تو غرور چھوڑ دے، لیکن حال آنے والا پہلے سے زیادہ مغرور ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ متکبر ہوتا ہے کہ میری طرح کوئی نہیں ہے، میری طرح کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بیان کرتے ہیں، اس قانون کا نام ہے قانون استدراج یا قانون امہال۔ جیسے قرآن مجید نے ذکر کیا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون یا واملی لہم ان کیدی متین، کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کی رسی کھینچتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک مضبوط، ہمیں تو کوئی دنیا ہلا ہی نہیں سکتی، لیکن ہم دور آہستہ آہستہ، اس کا مطلب ہے استدراج، یعنی کسی کو ٹائم دینا، کسی کو مہلت دینا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی کھنچائی شروع کر دینا، اس کو پتہ ہی نہ چلنا۔ اور امہال کا معنی بھی ہے کہ مجرم کو وقت دینا سوچنے سمجھنے کا، اور جرم پر فوری طور پہ نہ پکڑنا۔ تو استدراج اور امہال کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مجرم کو فوراً نہ پکڑنا، مجرم کو کچھ اور چھوٹ دینا کہ وہ ذرا سوچے سمجھے، شاید اپنے جرم سے باز آ جائے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی دیکھو نا فلاں تباہی مچا رہا ہے، اس نے اتنے جرم کیے ہیں، وہ جی پھر بھی نہیں پکڑا جا رہا، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں اس کی فوراً پکڑ ہونی چاہیے، اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ کا اپنا قانون ہے۔ وہ بسا اوقات تو مجرم کو جلدی پکڑتے ہیں، لیکن بہت مرتبہ مجرم کو بڑا ٹائم دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کا۔ اور یہ قانون افراد کے لیے بھی ہوتا ہے اور قوموں کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی ہے، اس کو بھی کبھی اللہ جرم کرنے پر کافی ٹائم دیتے، کر لے اور کر لے اور کر لے اور کر لے۔ جیسے کہ ایک استاد اپنے اس شاگرد کو جو بات نہیں مانتا، کام نہیں کرتا، تو کیا کہے، اچھا کر لے، امتحان کا وقت آنے والا ہے، میں دیکھ لوں، اچھا کر لے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اس پہ خوش ہے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ محنت کر نہ کچھ کر، مطلب یہ ہے کہ جب امتحان کا وقت آئے تو دیکھ لوں گا میں تیرے ساتھ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کبھی بعض شخصوں کو، لوگوں کو، افراد کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اچھا تو بگڑا ہوا ہے، نہیں سدھرتا، اور بھی کچھ کر، اور بھی کچھ کر، اور وہ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے کہ وہ نازان شاگرد میری استاد نے کہہ دیا ہے کوئی بات نہیں، آگے دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، ابھی تو انہوں نے ٹائم دے دیا نا، ابھی تو وہ سزا نہیں دے رہے نا، تو وہ نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی لوگ بھی نہیں سمجھتے، جب اللہ نہیں پکڑتا تو نہیں سمجھتے۔ تو فرد کو مہلت اس کی زندگی کے اعتبار سے دیتے ہیں، فرد کی کیا زندگی ہے، 50 60 70 80 سال، کسی اس کی مہلت کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی اللہ پوری قوم کو، جب قوم مجرم ہو جاتی ہے نا، پوری قوم،
تو پھر اس کو قومی زندگی کے لحاظ سے وقت دیتے ہیں، اور قومی زندگی صدی تک ہوتی ہے، 100 سال، کبھی اس سے بھی اوپر ہوتی ہے، تو یعنی پورا وہ 100-150 سال تک وہ بگڑی ہوئی قومیں بگڑتی چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، اور پھر اچانک پوری قوم کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور کبھی افراد کا یہ ہوتا ہے کہ فرض کرتا کرتے کرتے زندگی کے آخری دنوں میں اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ قانون مطلب یہ کہ انفرادی طور پہ بھی ہے اور قومی لحاظ سے بھی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جرم کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو اسی وقت سزا دی جائے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جرم ہوتے ہی مجرم کو سزا دی جائے، لیکن ہم ایسا اسی لیے نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں ایک مہلت دینے کا، ٹائم دینے کا بھی قانون ہے، تو ہم اس قانون کے تحت پھر لوگوں کو وقت دیتے ہیں۔ کئی لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو زندگی کے کسی وقت پھر پکڑتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مہلت کی ہو چکی نہ ہوتی، آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مہلت دینے کی نہ ہو چکی ہوتی کہ ہم نے مہلت دینی ہے، تو لَكَانَ لِزَامًا، پھر تو فوری طور پہ سزا لازم تھی کہ فوری طور پہ اللہ سزا دیتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے مہلت کا بھی ایک قانون موجود ہے تو اس لیے اللہ فوری طور پہ سزا نہیں دیتے، کبھی کبھی دیتے لیکن کبھی نہیں دیتے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اللہ کی طرف سے اگر ہر چیز کا ٹائم مقرر نہ ہوتا تب بھی مجرم کو فوری طور پہ جرم کرنے کی سزا مل جایا کرتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا قانون ہے اور پھر ہر کام کے لیے ایک ٹائم بھی طے شدہ ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتے ہیں اور مقررہ وقت سے پہلے کسی کی پکڑ دھکڑ بھی نہیں کرتے۔ جیسے کہ پیدائش کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اسی طریقے سے قوموں کے عروج کا ٹائم بھی مقرر ہے، زوال کا ٹائم بھی مقرر ہے، کب تک اس قوم کو عروج دینا ہے، ترقی دینی ہے، کب اس کو زوال کا نشان بنا، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہر ٹائم مقرر ہے، تو ٹھیک اپنے ٹائم پر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یعنی اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مجرم شخص کو یا مجرم قوم کو اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ قابل گرفت نہیں اور وہ مجرم نہیں، بلکہ وہ مہلت کا وقت گزار رہا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے، جیسے کہ ہم لوگ بھی آج کل نہیں سمجھتے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، ابھی تک بھی تمہیں کیا پتا، یہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے کتنا ٹائم رکھا ہے اور کب کسی کو پکڑ رہے ہیں۔ اگلی آیات میں ویسے بھی یہ پوری سورت جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی تسلی اور صحابہ کی تسلی کے مضمون پر ہے، تو یہاں باقاعدہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو مخالفین کہتے ہیں۔ تو مخالفین جہاں اور باتیں کہتے تھے تو ایک بات یہ بھی کہتے تھے اچھا آپ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو ہم عیش و عشرت میں کیوں ہیں، ہم آرام اور چین میں کیوں ہیں، تم غربت افلاس میں کیوں ہو، تم خوف زدہ کیوں ہو، ہم خوف ڈالنے والے کیوں ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا آپ ان کی باتوں میں صبر کیجئے، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ بات صرف ہماری مہلت والی ہے، ہم ان کو تھوڑا سا اور ٹائم دیتے ہیں، سوچے سمجھے آئیں، نہیں آئیں گے تو پھر ہم اپنا ٹائم پر ان کو دیکھ لیں گے۔ تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ تو صبر ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے اور یہ تہذیب نفس کے اصولوں کے اندر بھی ایک اہم ترین اصول ہے۔
تہذیب نفس کی میں نے بات کی تو تھوڑی سی بات یہ بھی آپ کو کہتا چلوں. امام الہند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہمارے بڑے صغیر کے بہت بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں اور بڑے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جن نوازوں سے نوازا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح انسان ایک ہے یا جماعت ہے. بالترتیب چند اسٹیپ اور سیڑھیاں ہیں جی کہ جن سے درجہ بدرجہ چلنے کے بعد انسانیت کمال کو پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر میں مختصری بات کروں گا. اس میں سب سے پہلی چیز، کامیابی کا پہلا گر، کامیابی کا پہلا زینہ جی وہ ہے تہذیب النفس. دوسرا زینہ پھر کامیابی کا ہے تدبیر منزل. تیسرا ہے سیاست مدنیہ. چوتھا ہے سیاست ملکی. اور پانچواں ہے خلافت کبریٰ. یہ زینے ہیں، بالترتیب ان پہ جا کر پوری کائنات فلاح کا نمونہ، کامیابی کا نمونہ بن سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں. اور انہوں نے لکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان ہی اصولوں کے مطابق نبی بنا کر دنیا میں بین الاقوامی نبی بنا کر بھیجا کہ تہذیب نفس سے لے کر خلافت کبریٰ تک پورے سسٹم کو ٹھیک کر دے. تو خیر یہ تو لمبی چوڑی بات ہے، تو اس میں مختصر یہ کہ ابتدا کیا تہذیب النفس ہے. تہذیب نفس کا معنی ہے کہ سب سے پہلے ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا. جو جس نے خود کی اصلاح نہیں کی وہ دوسرے کی کیا کرے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ سویا ہوا سوئے کو کیا جگائے گا، جاگتا سوئے کو جگائے گا نا. تو خفتہ خفتہ کیا کو نہ دے داتی. اور ہر کس کے خود گمست کرا راہ بری کو لگ کہتے جس کو اپنے رستے کا پتہ نہیں دوسرے کو کیا رستہ بتائے گا. تو اس لیے فلاح اور کامیابی کا پہلا زینہ ہے تہذیب نفس، کہ آدمی خود کو ٹھیک کرے اور شائستہ ہو، مہذب ہو، تہذیب یافتہ ہو. اب تہذیب کا لفظ تو دنیا بھی استعمال کرتی ہے اور دنیا میں کہتے ہیں فلانا بڑا مہذب ہے، فلانی قوم بڑی مہذب ہے. اور ماشاءاللہ آج کل تو ہم یہ ٹائٹل جو ہے نا یاروں کو دیتے ہیں، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہ قومیں بڑی مہذب ہیں. اور وہ بھی ہمیں کہتے ہیں یہ تو وحشی لوگ ہیں، یہ تو رجت پسند اور یہ تو پرانے قسم کے لوگ ہیں، ہم ہی مہذب ہیں. تو ایک ایک کلچر یعنی تہذیب دور حاضر کی لوگوں کے ذہن میں، ایک ہے اسلامی تہذیب، ایک ہے دور حاضر کی تہذیب. تو دور حاضر کے مہذب تو یہی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم بھی غلطی سے نہیں کو سمجھتے ہیں جی. لیکن یہ اسلامی تہذیب نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں. اسلامی تہذیب کے اصول الگ ہیں. ان کی تہذیب کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، مادر قدر آزادی، ہر قسم کی عیاشی، کسی اللہ کے کسی نبی اور کسی قانون کی پابندی نہ کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا. تو یہ تو اس دور کی تہذیب ہے جس کی عکاسی کسی مولوی نے نہیں کی بلکہ ایک بہت بڑے جج نے کی ہے. جج موجودہ تعلیم میں اچھا تعلیم یافتہ آدمی ہوتا ہے جی. تو الہ آباد کے جج اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ جو بڑے تعلیم یافتہ بھی تھے، جج بھی تھے اور ماشاءاللہ درد دل رکھنے والے مسلمان بھی تھے، شاعر بھی تھے جی. تو انہوں نے اس دور کی تہذیب کی عکاسی کرتے ایک شعر کہا ہے جی کہ ذہن سے ابھی آیا اور نکل گیا. خیر وہ شعر آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی. پردہ کریے
اسی سے متعلق ہے لیکن وہ پردے والا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کیا بس میرے ذہن میں تھا لیکن ابھی ذہن سے اتر گیا. آ گیا. خدا کے فضل سے دونوں میاں بیوی مہذب ہیں. خدا کے فضل سے یہ بھی ان کے ذہن میں ذرا چوٹ ہے نا. خدا کے فضل سے دونوں میاں بیوی مہذب ہیں. انہیں پردہ نہیں آتا, انہیں غیرت نہیں آتی. تو مطلب ہے کہ آج کے دور کی تہذیب کیا ہے؟ بے پردگی, بے حیائی, بے غیرتی. جی دوسرے سنیں, لیکن میں نے کہا اسلامی تہذیب یہ نہیں. اسلامی تہذیب کے 5 رکن ہیں جو شاہ ولی اللہ بتاتے ہیں. جب وہ 5 باتیں کسی آدمی میں آتی ہیں تو وہ ہوتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے مہذب, تہذیب یافتہ, شائستہ. تو اسلامی تہذیب کی پہلی بات ہے کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا اطاعت گزار ہوگا, اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کو یاد رکھے گا اپنی اطاعت سے, اپنی فرما برداری سے, وہ مہذب ہے. تو پہلا سبق ہے اللہ کا ذکر. اور ذکر کا معنی اپنی عبادت, اپنی اطاعت سے اللہ کو یاد رکھنا. صرف تسبیح پڑھنا نہیں, پوری زندگی میں اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اطاعت سے اللہ کو یاد رکھنا. دوسرا ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر. جو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا وہ مہذب ہے. جو زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت سے اللہ کو یاد رکھے گا وہ مہذب ہے. تیسرا رکن ہے صبر. صبر کہ ہر چیز جو اس کو پیش آئے, اچھی یا بری, خواہش کے مطابق یا خواہش کے خلاف, اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر خوشی ملی ہے تو اللہ نے خوشی کی جتنی حد مقرر کی ہے اس کے اندر اندر رہے. اور غم اللہ نے دیا ہے پریشانی, تو غم کی جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس کے اندر اندر اپنے غم کو رکھے. یہ صبر ہے. اس کو کہتے ہیں صبر. صبر کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو بہرحال قانون کا پابند رکھنا, خود کو کنٹرول میں رکھنا. کیونکہ کبھی آدمی خوشی کے جذبات میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسی خوشی منانا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں, جس کی سرحدیں غرور اور تکبر سے جا کے مل جاتی ہیں. کبھی غم میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کرنے لگ جاتا ہے, وہ نہیں. تو خوشی میں بھی حد میں رہے, غم میں بھی حد میں رہے. جی تو یہ ہے صبر. تو یہ 3 ہو گئے, صبر, ذکر, شکر. صبر وہی ذکر کا معنی اطاعت, یعنی ذکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کی عبادت. تیسری چیز ہے دعا, کہ اللہ سے مانگتا رہے, ہمیشہ مانگتا رہے, خود کو محتاج اور اللہ کی ذات کو محتاج الیہ سمجھے کہ میں بہرحال محتاج ہوں. اور واقع بھی یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے. جیسے اللہ نے فرمانا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے تمام انسانوں تم کوئی بھی ہو تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ الغنی الحمید, اللہ ہی ایک غنی ہے اور تعریف والا ہے. تو انسان ہر چیز میں خدا کا محتاج ہے اور محتاج کا کام مانگنا ہوتا ہے. تو دعا. اور 5ویں بات یہ کہتے ہیں اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنا. اللہ کے دین کی نشانیاں یہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اسلام کا فوراً خیال آ جائے, جن کو دیکھتے ہی اسلام ذہن میں آ جائے, وہ دین کی نشانی ہے. جیسے کہ کہیں آپ چلتے چلتے مسجد کو دیکھ لیں تو فوراً تصور آتا ہے کہ یہاں مسلمان ہوں گے, یہ اسلام کی عبادت کا گھر ہے, تو مسجد شاعر اللہ میں سے ہے. یا چلتے چلتے آپ نے آذان سن لی تو فوراً آپ کا ذہن ادھر مطلب, یا آپ نے کسی کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے رستے میں دیکھ لیا تو فوراً. تو جن چیزوں کو دیکھتے ہی اسلام کا تصور ذہن میں آ جائے تو وہ شعائر اللہ کہلاتے ہیں. ان میں سب سے بڑی نشانی بیت اللہ, صفا مروہ ہے, عرفات کا میدان, مزدلفہ کے میدان, مینا کا میدان, ٹھیک ہے.
روئے زمین کی تمام مساجد جی، اور پھر جیسے کہ آذان ہے، پھر جیسے کہ نماز ہے جی، کہیں قرآن مجید ہو تو قرآن ہے، تو یہ سب شعائر اللہ ہے، ان کی تعظیم، کہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم یہ بھی شائستگی اور تہذیب کا حصہ ہے۔ تو جو آدمی یہ 5 کام کرتا ہے، اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور صبر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اسلام کی نظر میں یہ شائستہ اور مہذب آدمی ہے۔ یہ اب ٹھیک ہے، یہ اس قابل ہے کہ اب دوسروں کی اصلاح کرے، لیکن جس میں انہی کے اندر کمی ہے اس کی تعظیم مکمل نہیں ہے۔ تو جو مہذب ہو جائے تو پھر یہ اپنی کامیابی ہے۔ اب دوسرا زینہ اس کا تدبیر منزل ہے۔ تدبیر منزل کا مطلب یہ ہے گھریلو زندگی کو باحسن طریقے سے چلانا، اور گھر بنتا ہے میاں بیوی سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو نکاح کا قانون، میاں بیوی کے حقوق، فرائض، یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس کو شریعت کے قانون کے مطابق ان کو چلائیں۔ پھر تدبیر منزل میں پہلی چیز تو میاں بیوی کے حقوق، دوسری چیز ہے اولاد اور ماں باپ کے حقوق، کیونکہ عموماً ماں باپ بھی شادی شدہ اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ میاں بیوی کے کیا حقوق اور کیا فرائض، ٹھیک ہے نا، اور پھر اولاد کے ساتھ ان میاں بیوی کے، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا حقوق اور فرائض۔ تیسری چیز یہ کہ گھر میں بسا اوقات ملازم اور نوکر بھی ہوتے ہیں، تو مالک اور مملوک کے کیا فرائض ہیں اور کیا، ٹھیک ہے نا، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں مالک اور مملوک کے۔ اور چوتھی چیز ہے تدبیر منزل میں کہ پھر آس پاس لوگ جو ہوں گے، جہاں گھر ہوگا تو اڑوس پڑوس بھی تو ہوگا نا، کوئی مہمان بھی آئے جائے گا نا، تو مہمانوں کے ساتھ اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ کیا حقوق اور کیا ان کے کیا فرائض ہیں اور کیا ان کے حقوق ہیں، ان کو سمجھنا ان کے مطابق، تو یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا۔ اگر تہذیب نفس بھی ہوگی، تدبیر منزل بھی ٹھیک ہوگی، اب تیسرا درجہ ہے سیاست مدنیہ، کہ جہاں رہتا ہے وہ آخر سٹی ہے، وہ آخر شہر ہے جی، تو شہریوں کے ساتھ کیا حقوق اور کیا تعلقات ہونے چاہیے، شہریوں کے کیا حقوق ہیں، آپ کے کیا فرائض ہیں شہریوں کے ساتھ، کیونکہ شہریوں میں مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، تو اس کو سمجھنا اور اس کو نبھانا، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیاست ملکی، پوری کنٹری کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، کنٹری والوں کے ساتھ، یعنی حاکم اور محکوم، حکومت اور پبلک کے کیا حقوق وغیرہ ہیں، یہ بھی سارا ٹھیک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بین الاقوامی پوری دنیا کی اصلاح، کہ پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ کیسے طریقے سے ڈیل کرنی ہے، کیا حقوق ہے، کیا فائدے ہیں۔ تو خیر وہ فرماتے ہیں کہ یوں سلسلہ وار اگر یہ سلسلہ ٹھیک ہوتا چلا جائے تو پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں خود بگڑے ہوئے ہیں، گھر بگڑا ہوا ہے، شہریوں سے تعلقات پڑوسیوں سے نہیں ہیں، اور جناب کھڑے ہو گئے قومی اسمبلی کے لیے، ہم نے پورے ملک کی اصلاح کرنی ہے، بھائی پہلے خود تو ٹھیک کرو، یہ نہیں ہے، پہلے سب کچھ بگڑا ہوا ہے لیکن یار اوپر سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہیں، جڑ سے ٹھیک کرو گے تو اوپر تک ٹھیک ہوگا، اوپر سے پتوں کو پکڑ کر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے ہمارا نظام اور سسٹم بگڑا ہوا ہے اور کبھی سدھرتا نہیں ہے، کہ اصلاح جہاں سے کرنی چاہیے وہاں سے نہیں کی جا رہی، اور جہاں سے نہیں کرنی وہاں سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ خیر بات بیچ میں ایسے ہی آ گئی۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ فصبر، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، تہذیب نفس کا ایک اصول بتایا جائے کہ فصبر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے۔ تو صبر کا عربی زبان میں معنی ہے
حبس النفس، اپنے آپ کو روکنا. اب کس چیز سے روکنا؟ گناہوں سے روکنا. گناہوں سے روکنا، اللہ کی قانون توڑنے سے اپنے آپ کو روکنا. اور اللہ تعالی کی عبادت کو نفس نہیں چاہتا، نفس کو آزادی چاہتا ہے نا، تو نفس کو روک کر اللہ کی عبادت کرنا کہ نہیں تو چاہے گا یا نہیں چاہے گا میں تو نماز پڑھوں گا، تو چاہے نہ چاہے میں نے تو تلاوت کرنی ہے. تو نفس کو اس کی آزادی سے روک کر اللہ کی اطاعت پر پابند بنانا. اور اسی طریقے سے جب مصیبتیں آ جائیں تو نفس اس میں بھی آزادی چاہتا ہے کہ جو چاہوں کروں، تو اس نفس کو روکنا کہ نہیں، اس حد تک تو آپ کو غم کے اظہار کرنے کی اجازت ہے، آگے نہیں کرنا دوں گا. تو اس کے 3 مادے یا 3 درجے ہیں صبر کے. الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر. اور دوسری چیز اطاعت پر صبر، اللہ کی عبادت پر صبر، یعنی اپنے آپ کو روکنا. اور تیسرا مصیبتوں پر صبر. گناہوں سے صبر، مصیبت پر صبر، عبادت پر صبر، یہ 3 ہیں. جو آدمی ان تینوں صبر کو اکٹھا کر لے گا وہ صابر ہے. ہم تو صرف مصیبت پر نہ رونے دھونے کو صبر ہی کہتے ہیں، حالانکہ 2 باتیں اور بھی ہیں. مصیبت پر صبر ہے تو گناہوں سے صبر بھی تو ہے نا، اور عبادت پر صبر بھی تو ہے. تو فصبر، اور ایک صبر کا مطلب برداشت، اپنے آپ میں قوت برداشت پیدا کرنا. اب یہاں کس چیز پہ صبر ہے؟ فصبر علی ما یقولون، ان باتوں پہ صبر کیجئے جو آپ کے مخالفین آپ سے کرتے ہیں. تو ان کے بات کرنے کا مطلب کیا کہ آپ کو تیش دلائیں، آپ میں جذبات پیدا کریں، تاکہ آپ بھی ان کی بات کا وہی جواب دیں جو انہوں نے کیا، لیکن آپ ایسا نہیں کریں. آج بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس میں امت بڑی بے صبری کا شکار ہے، بڑی بے صبری. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ہمارے سامنے قرآن میں بیان کر دیے ہیں کہ امت کو یہ حالات پیش آئیں گے. دیکھو کہیں یہ حالات پیش آئیں تو تم بے صبری میں بہہ نہ جانا، جذبات میں بہہ نہ جانا. جب یہ حالات آئیں تو خود کو سنبھالے رکھنا. فصبر علی ما یقولون، اس کا مطلب کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بے صبر ہو سکتے ہیں، آپ کو تیش آ سکتا ہے، آپ جذبات کا غلط اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا مت کیجیے. اور آج ایسے ہی ہوگا. دنیا کفر ہمیں ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ مسلمان جذبات میں آ کر ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے الٹا نقصان کرتے ہیں. اور یہ چیزیں ہونی ہیں، آج کی نہیں، یہ تو اسلام کے ساتھ ساتھ چلی ہیں اور قیامت تک چلے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ، تم ضرور اہل کتاب اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں سنو گے. تم ضرور سنو گے، یعنی ایسا لازمی ہوگا کہ اہل کتاب بھی تمہیں بڑی تکلیف دہ باتیں کہیں گے، دیگر مشرکین بھی تمہیں سخت تکلیف دینے والی باتیں کریں گے. پھر آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے ان کی باتیں سن کے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ کرنے کے کام ہے. یہ نہیں کہ تم اس میں بے صبر ہو جاؤ اور تقوی کے حدود کو پھلانگ کر ان کا جواب دو، تو یہ مناسب نہیں. آج وہی ہو رہا. تو جو ان کی طرف سے تکلیف دہ باتیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں.
جی، اور اپنے لوگوں کی دکانوں کو جلاتے ہیں، اپنی بلڈنگوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، بھئی ان کا کیا ہوا؟ وہ تو اور بھی خوش ہوں گے۔ کچھ ایسا کرو کہ ان کو نقصان پہنچاؤ جس نے یہ کام کیا ہے، تم الٹا اپنے یہاں جلوس نکال کے، یہاں نعرہ بازی کر کے، یہاں اپنا توڑ پھوڑ کر کے، یہ تو ان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو پھر صبر کیسے کرے؟ کہ یہ تو ہر جذبات ہے، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، یہ جو ہم جی کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرو۔ اللہ اپنے نبی کو بھی کہتا ہے صبر کرو۔ کیا نبی کریم علیہ السلام کو سخت نازیبا باتیں کافروں نے نہیں کہی تھی؟ کہی نا۔ کیا؟ اور کیا صحابہ ہم ان سے زیادہ عاشق تھے؟ صحابہ کے سامنے باتیں ہے نا، حضور کو کاہن کہا، حضور کو شاعر کہا، حضور کو مجنون کہا، معاذ اللہ حضور کو مفتری کہا، نہ معلوم کیا کچھ کہا۔ جی، خود نبی کریم علیہ السلام ہی اگر ان کے خلاف ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ ان کو تہس نہس کر دے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، دعا بھی مت کیجیے، صبر کیجیے۔ صحابہ کو بھی کہا کہ خبردار صبر کرو۔ اس لیے صبر کرو، اس کا مطلب کہ ایسی پلاننگ کرو جی کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ یا تو وہ کہتے کہتے تھک کر خود ہی چپ جاؤ، یہ تو ٹس سے مسیح نہیں ہوتا، کیا چڑھائیں ان کو۔ یا ایسا نہ ہو تو اپنے اندر ایسی قوت پیدا کرو کہ کل کو یہ منہ ہی نہ کھول سکے۔ اپنے اندر ایسی قوت پیدا کرو کہ آئندہ ان کو خبردار جو تم نے منہ کھولا، خبردار جو تم نے اس قسم کی چیز لکھی۔ اس لیے کہ طاقتور سے ڈرتے ہیں، صرف نعرہ بازی سے کیا ہے، توڑ پھوڑ سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہم صدیوں سے کر رہے ہیں، کچھ ہوا تو یہ بے صبری نہیں، صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں قوت کو مضبوط کرو، طاقتور بنو، ٹھیک، پھر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو، تب یہ چیزیں ختم ہوگی۔ ان سے ختم نہیں ہوئی جو ہم نے دل کے اختیار کیا۔ تو فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یعنی آپ کے صحابہ بھی، ان چیزوں پر جو یہ مشرکین آپ کو کہتے ہیں۔ جی لو جی تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ کیا تو خدا کا عذاب آئے گا، عذاب لاؤ نا جی، یہ بھی کہتے تھے نا، عذاب لاؤ نا جی، نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ تم ایسے ہو، تو آپ ان باتوں میں صبر کیجیے۔ اور صبر کا ایک اور ہتھیار اللہ بتاتے ہیں، ایک تو خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں جی، اور دوسرا کنٹرول میں خود کیسے آئیں گے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، تو اس سے حوصلہ ہوگا، اس سے قوت برداشت پیدا ہوگی اور قوت برداشت بڑھے گی۔ خالی اپنے آپ کو کنٹرول یوں نہیں کر سکتے، اس کے لیے کہ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرے۔ لیکن یہاں اس سے مراد وظیفہ پڑھنا نہیں ہے، اس سے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ بحمدی والا وظیفہ نہیں، یہاں سبح بحمد سے مراد نماز۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کی تسبیح سے تو شروع ہوتی ہے نا، سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک تسبیح، پھر الحمدللہ رب العالمین حمد جی۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ تسبیح کے لفظ سے نماز مراد لی گئی ہے، تو یہاں بھی تسبیح اور حمد سے مراد نماز، مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیے تو نماز سے آپ کی قوت برداشت بڑھے گی، نماز سے قوت برداشت پیدا ہوگی اور بڑھے گی۔ کب پڑھیں؟ کہتے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھیں اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے اگر تسبیح مراد ہوتی ہے سبحان اللہ، اس کے لیے تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، سبحان اللہ بحمدی اگر ہو تو اس کے لیے ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو ٹائم کی پابندی بتا دی تو معلوم کہ تسبیح اور تحمید سے کیا نماز مراد ہے، دو ٹائم بتا دیا۔ آگے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ،
اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجیے، یعنی نماز پڑھیے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کے اوقات میں بھی، رات کے ٹائموں میں بھی تسبیح یعنی نماز پڑھیے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے بھی اطراف، دن کے جو طرف ہے نا آگے پیچھے، ان میں بھی تسبیح پڑھی ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے 5 نمازوں کی طرف۔ دیکھیے 5 نمازیں جو فرض ہیں تو صراحتاً نام لے کر قرآن مجید میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اشارے سے اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں 5 نمازوں کا ذکر کر دیا۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بھی 5 نمازوں کا اشارہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم الی دلوک الشمس، سورج ڈھلنے تک، سورج ڈھلنے سے الی غسق اللیل، رات آنے تک۔ تو اس میں زور، عصر، مغرب، عشاء، دلوک شمس سے غسق اللیل، چاروں نماز آ گئی۔ وقرآن الفجر، یہ 5ویں فجر کی نماز آ گئی۔ اسی طریقے سے سورہ ہود کی ایک آیت میں بھی 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ حصہ رات کا بھی۔ تو دن کے دونوں حصوں میں فجر زور، دن کے پہلے حصے میں اور عصر مغرب، دن کے آخری حصے میں، اور زلف من اللیل عشاء۔ تو اس طریقے سے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، وہاں بھی 5 نمازوں کا اشارہ ہے۔ تو یہاں بھی اشارہ ہے 5 نمازوں کی طرف۔ باقی صراحت وہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں۔ پھر ان کی ٹائمنگ بھی بتایا، پھر ان کی رکعتوں کی تعداد بھی حضور نے بتائی، پھر ہر رکعت میں رکوع کتنے، سجدے کتنے، یہ بھی بتائے، پھر ہر رکعت میں کیا پڑھا جاتا ہے، کیا تسبیح، تحلیل، یہ ساری تفصیلات تو نبی کریم وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوئی۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو ایک اصول بیان کرنے والی کتاب ہے، اس میں ساری تفصیلات نہیں ہوتی، اشارات سے اصول بتائے جاتے ہیں، اور ان اصول کی تشریح نبی کریم علیہ السلام اپنے قول اور اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز قرآن سے دکھائیے۔ یعنی جو لوگ منکرین حدیث ہیں، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکرالوی یا ان کی پارٹی کے لوگ، تو کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو 2 ہی نمازوں کا ذکر ہے، لہذا نمازیں 2 ہی ہیں۔ قرآن میں اگر صراحت سے نام لے کر 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے تو کون سی بات ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ اور کیا امت اس زمانے سے آج تک 5 نمازیں نہیں پڑھتی ہیں؟ امت کا یہ تعامل نہیں بتا رہا آپ کو، یا حدیث نہیں بتا رہی آپ کو؟ تو اگر قرآن سے ہر بات پوچھیں گے تو پھر سارا دین خیر بات ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو ہر چیز کی تفصیل تھوڑا بتاتا ہے، اشارات ہیں، اصول ہے اور باقی تشریح کا کام تو اللہ کے نبی کا ہے۔ تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، نام حسین سواد کے ساتھ ہے، سین سے نہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال تک کینسر اور بواسیر کے مریض رہے، 30 سال تک بستر پہ ہی لیٹے رہے، لیکن کبھی زبان پہ بیماری کا شکوہ نہیں، اور نہ بیماری کا نشان چہرے سے کوئی جیسے کہ بالکل تندرست آدمی ہوتا ہے، یعنی ایسا خوش باش کہ جیسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں،
لیکن بیماری ایسی کہ اٹھ ہی نہیں سکتے، 30 سال بستر پر۔ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ بیمار تو 2 بیماریاں اس قدر خطرناک آپ کو لگی ہوئی ہیں، لیکن چہرے پہ کوئی بیماری کا اثر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چہرے پہ کیوں اثر ہو اس کو جس کو روزانہ فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہوں۔ ہم نے تو اللہ کے فیصلے کو مانا ہے، خوش ہیں، اور اس خوشی کی بدولت تو فرشتے آ کے روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں، میں حشاش بشاش کیوں نہ ہوں۔ خیر بہرحال یہ صحابی ہیں، تو ان سے کسی آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت 5 نمازیں مجھے قرآن سے بتائیے، جیسے یہ منزلہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات قرآن سے ان سے کہا ہمیں یہ مسئلہ، مجھے یہ مسئلہ جی قرآن سے بتائیے۔ ہم سے بھی کبھی پوچھا اور یہ قرآن اور سنت سے بتائیے۔ میں نے کہا تمہیں صرف قرآن کا نام اور سنت کے لفظ کا نام ہی آتا ہے، نہ تمہیں قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے، سیدھا کہو کہ ہمیں یہ مسئلہ بتائیے۔ ہم قرآن اور سنت کا نام لیتے ہو، پہلے پتہ ہی تو نہیں کچھ۔ بات کہتے ہیں اور جی بخاری شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کبھی دیکھی بھی ہے؟ پڑھی چھوڑو، دیکھی بھی ہے کہ نام ہی سنا کسی سے؟ تو بات بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، خود کو کچھ پتہ نہیں ہے اور نام بڑی بڑی کتابوں کا کہ یہاں سے نکال کے دکھائیے۔ تو خیر یہ جہالت کی باتیں ہیں یا ہٹ دھرمی کی باتیں ہیں۔ تو کسی نے یہی کہا کہ مجھے یہ مسئلہ جی قرآن سے بتائیے، تو حضرت عمران بن حسین بڑے غصے ہوئے، اچھا قرآن سے بتاؤں تو سنت کہاں گی؟ کہا میاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتائے ہیں، جزیات نہیں بتائے، ہر مسئلے کی جزی مسئلہ نہیں، اصول ضابطے بتائے، اور ان جزیات کی تشریح اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ لگائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قول اور اپنے عمل سے ان اصولوں کی جزیات کو متعین کیا ہے۔ ہم حضور پہ ایمان لائے ہیں، اس لیے حضور کی تعلیمات سے جو کچھ ثابت ہے وہ دین ہے۔ یہ مت کہو کہ یہ بات قرآن سے، ٹھیک ہے سرچشمہ تو ہر چیز کا قرآن ہے، لیکن تشریح تو ہر چیز کی قرآن نے نہیں کی۔ تو پھر نے بتایا کہ نمازوں میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ حضور نے بتایا۔ ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، حضور نے بتایا۔ ہر نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک رہتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نماز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، کس نے بتایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے بتایا۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ زکات کس کس مال کی ہے جی؟ کیا نصاب ہے جی؟ کب دی جاتی ہے؟ یہ ساری تشریح تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ سونے کا یہ نصاب ہے، چاندی کا یہ ہے، بھیڑ بکریوں کا یہ ہے، اونٹوں کا، گائے بھیڑوں کا یہ ہے وغیرہ، یہ ساری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرہ، حج عمرہ پورا کرو۔ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو حضور نے اپنے عمل سے بتائیں، اپنے ارشاد سے بتائیں۔ تو مقصد یہ کہ دین کی تشریح اور تبیین یہ تو اللہ کے نبی کا کام ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں لہذا ہم نہیں مانتے، یہ جہالت کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی مسئلے کے ثبوت کے لیے 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے اس کا ثبوت ضروری ہے۔ اگر ان 4 میں سے کسی ایک سے ثبوت نہ ہوگا تو وہ دین کا کام نہیں ہوگا، لیکن 4 میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ دین کا کام ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے قرآن حکیم، اللہ کی کتاب، کہ مسئلے کا حل قرآن مجید سے دیکھا جائے گا، تلاش کیا جائے گا۔ یہاں سے مل جاتا تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بات ختم۔ لیکن کسی مسئلے کا صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر نہیں ملتا تو پھر کہاں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کو سنت بھی کہتے ہیں، جس کو حدیث بھی کہتے ہیں،
تو تعلیمات نبوی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہاں سے مل جاتا ہے تو اب کہیں نہیں جائیں گے، بات ختم۔ اب کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مسئلے میں ان کے دور میں اگر تھا تو کیا کرتے تھے۔ اگر وہ کسی مسئلے پر متفق ہیں تو ان کا اتفاق بھی دین کا ایک اصول ہے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں، یعنی جس بات پہ امت متفق ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور امت اسی کام پہ متفق ہوتی ہے جو صراحتاً یا اشارتاً یا قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا، ورنہ امت کسی ایسی چیز سے متفق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ مجموعی لحاظ سے امت معصوم ہے، لوگ معصوم نہیں، لیکن پوری امت غلطی سے معصوم ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کسی گمراہی اور غلطی کے کام پر کبھی اتفاق نہیں کرے گی کہ سارے مل کر کسی غلط کام کو کہیں گے ٹھیک ہے، تو بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ غلطی کریں گے، غلط فتویٰ دیں گے، غلط مسئلہ بتا دیں گے، امت اس پہ اتفاق نہیں کرے گی۔ تو جس مسئلے پہ امت متفق ہو جائے وہ بھی دین اور شریعت کا ماخذ ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ وہ نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے اور نہ امت کے اتفاق اس پر کہیں ہمیں ملتا ہے، تو چوتھی دلیل پھر اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا حکم بھی خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اس کا حل قرآن قرآن اور الی رسول کا معنی سنت میں تلاش کرو، اور دوسری آیت میں کہ ان لوگوں کو وہ مسئلہ پیش کرو یستنبطونہ منہم، جو لوگوں میں استنباط کر سکتے ہیں، یعنی مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ مسئلہ استنباط یا اجتہاد کا معنی ہوتا ہے نا مسئلہ نکالنا، نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو ہے لیکن اتنا قرآن حدیث میں چھپا ہوا ہے کہ کوئی ماہر ہی اس کو ڈھونڈ کے نکال سکتا ہے، تو یہ مجتہد نکالا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مجتہد اپنے پاس سے کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو اجتہاد شرعی جو ہے نا، پھر مجتہد ہر آدمی نہیں، مجتہد کے لیے بڑی شرائط ہیں، کڑی شرائط ہیں، تو وہ جو مسئلہ بتا دے تو اس کو بھی آپ قرآن سنت یا اجماع امت کی روشنی میں اس کا ماننا ضروری ہے۔ یہ چار بنیادیں ہیں کسی مسئلے کے ماننے کے لیے، براہ راست قرآن، براہ راست سننا، اور یا اجماع امت یا پھر قیاس شرعی۔ ان چار کے علاوہ کسی اور طریقے سے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ دین کا مسئلہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو اب یہ زور دینا کہ بھائی قرآن میں نہیں ہے، بھائی قرآن نہیں تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہیں ملتا تو اجماع امت میں نہیں ملتا تو کسی مجتہد کی اجتہاد میں تلاش کرو، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے کہیں سے بھی مل جائے تو وہ واجب العمل ہوگا۔ تو خیر اس میں اشارہ ہو گیا پانچوں نمازوں کی طرف، ٹھیک نا، قبل طلوع الشمس فجر، قبل غروب عصر، اور من آناء اللیل، اس میں مغرب، عشاء اور تہجد کی نماز اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن وہ بھی آناء اللیل میں ہے نا، اور اطراف النہار میں کہتے ہیں ظہر کی نماز ہے، کیونکہ دن کے اصل میں تین طرف ہوتے ہیں، ایک صبح سے دوپہر، ایک دوپہر سے رات، تو دوپہر تک تو فجر کی نماز ہے نا، وہ اس بیچ میں اور کوئی نماز نہیں، اور جو اطراف النہار کا دوسرا طرف شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی نماز ظہر ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک الشمس سے دن کا دوسرا سے شروع ہوتا ہے، علاقہ سے لعلک ترضی، یہ آپ کیجئے تاکہ آپ خوش رہیں، یعنی آپ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو آپ کو خوشی حاصل ہوگی، خوشی کے مقامات ملیں گے، تو خوشی کے مقامات میں
ایک مقام آخرت میں مقام محمود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسا ان یبعثک ربک مقام محمود، جی اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے۔ اور ایک صورت میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نعمت سے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جی تو یہاں یہ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ ایسا کرنے سے خوشی حاصل کریں، آپ کو ایسی چیز نصیب کی جائے کہ آپ اس پر راضی اور خوش ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یعنی یہ اس میں ارشاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حضور علیہ السلام ایسا کہاں کرتے ہیں؟ دراصل خطاب حضور کو ہے اور بتانا صحابہ کو ہے اور امت کو ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان یا ابتلاء یا استدراج کے طور پہ کافروں کو مادی نعمتیں کبھی زیادہ دے دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں، مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں، اور یہ استدراج ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی رضامندی کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش اس لیے دے دیا۔ جی تو اس پر بعض حضرات یعنی بعض اہل ایمان ہو سکتا ہے کہ یہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، اور جی پھر ان پہ یہ نوازشیں کیسی ہیں۔ جی تو اس لیے یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ دنیائے کفر کو مادی نعمتیں اگر ملتی ہیں تو آپ آنکھیں لمبی کر کر کے ان کو مت دیکھیے، رشک کی نظر سے مت دیکھیے۔ تو خطاب حضور کو ہے، حضور نے کب دیکھنا ہے، اور امت کے کچھ لوگ ہم جیسے وہ تو دیکھتے ہی ہیں نا، للچائی نظر سے کہو یہ دیکھو کتنی نوازش ہے، کتنا اس کو ملا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تھوڑے وقت کی بات ہے، یہ استدراج ہے، یہ مہلت ہے، یہ کوئی دائمی چیز نہیں، یہ کوئی پسندیدگی کی وجہ سے نہیں دی، یہ ایک حکمت ہے، اور حکمت کے تحت کبھی اللہ مسلمان کو بھی بہت کچھ دے دیتے ہیں ایمان کے ساتھ، لیکن زیادہ تر کفر کے ساتھ کافروں کو یہ چیز زیادہ ملتی ہے۔ لیکن یہ کفر اسلام کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور معاشی نظام کی ایک حکمت ہے۔ اس حکمت کے تحت کافر کو بھی زیادہ مل جاتا ہے، کبھی مسلمان کو، نیک آدمی کو بھی نیکی کے ساتھ زیادہ مل جاتا ہے۔ یعنی کئی مسلمان بھی تو کروڑ پتی دنیا میں ہوئے، ارب پتی دنیا میں ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن زیادہ تر یہ چیزیں، مادی چیزیں، اسی مادہ پرست قوم کو ملتی ہیں، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی نہیں۔ تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دونوں آنکھیں مت دراز کیجیے اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس چیز کی طرف جو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے وہ چیز دے کر، ازواجا منہم، ان کافروں کی مختلف قسموں کو، مختلف قسم کے کافروں کو جو ہم نے کچھ مادی نعمتیں دی ہیں اور کچھ تھوڑے وقت کا فائدہ دیا ہے، تو آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھیے، آنکھیں لمبی کر کر کے مت دیکھیے۔ جی کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو وقتی بات ہے، تھوڑے وقت کی بات ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، وقتی رونق ہے۔ زہر اصل میں پھول کو کہتے ہیں زہرہ، جی، اور پھول میں بھی سے جو شگوفہ ہوتا ہے نا، شگوفہ جہاں سے پھول کی پتیاں شروع میں ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، جڑی، اس کو کہتے ہیں زہرۃ، شگوفہ۔ تو اس میں بڑی تازگی ہوتی ہے، ابھی دھوپ اس میں نہیں پڑی ہوتی، تو جڑے جڑے پتے بڑے سرسبز شاداب ہوتے ہیں نا، کہ پہلی مرتبہ ان کا منہ کھلتا ہے تو بڑے اچھے بھلے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تازگی بہت تھوڑے وقت کی ہوتی ہے، ذرا گرم ہوا چل گئی یا دھوپ پڑ گئی تو مرجھا جاتے ہیں۔
تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کی یہ ساری پر رونق چیزیں آخرت کے مقابلے میں بس ایک شگوفہ ہے. ان کی زندگی ایک شگوفے جتنی ہے، ان کی تازگی بڑے تھوڑے وقت کی ہے. تو یہ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، چاہے حکومت کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا، یا دیگر مادی اسباب کی شکل میں ایک بعض لوگوں کو مل جاتی ہے، یا ایک بڑی سلطنت اور بڑی حکومت دنیا کو کسی کافر کو مل جاتی ہے. تو یہ تھوڑے وقت کی بات ہے. اور یہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ خوش ہو کر نہیں دیتے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو فتنے میں ڈالیں یہ دے کر. دیکھتے ہیں فتنہ یہ ہے، آزمائش یہ ہے کہ یہ چیزیں مل کر یہ ہماری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں اور نعمتیں دینے والے کی حکم مانتے ہیں یا اور بگڑتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ نعمتیں پا کے بگڑتے ہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کا تو ہمیں حق تھا. جیسے کہ قارون کو ملا نا، تو قارون نے کیا کہا؟ جب لوگوں نے قارون کو کہا کہ بھائی احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھے یہ نعمتیں مال دے کر احسان کیا ہے، تو لوگوں کو دے کر احسان کر. اس نے کہا کس نے دیا ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، کسی کا دیا نہیں ہے، میرے کمال کا نتیجہ ہے. انما اوتیت علی، یہ تو میرے علم کی بلبوتے پہ ملا ہے، میری قابلیت سے ملا ہے، میری لیاقت سے ملا ہے. اس میں کسی کے لینے دینے کی کیا بات ہے؟ اور میں کیوں دوسروں کو دوں؟ تو کچھ ایسے ہیں کہ یہ نعمتیں پا کر اور مغرور ہوتے ہیں اور اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی دین سمجھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. تو لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس چیز کے دینے میں. تو یہ عارضی ہے، یہ خوشنوائی وقتی ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی دی ہوئی روزی وہ بہتر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے رب کی دی ہوئی روزی تو ان کو کسی اور نے تو نہیں دی، ان کو بھی تو رب ہی نہیں دی ہے نا، ان کو بھی تو رب نے دی ہے. لیکن فرما کہ آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے رب نے جو روزی دی ہے وہ بالکل حلال اور طیب اور پاکیزہ ہے. ان کو جو ملی ہوئی ہے، دی تو سب اللہ ہی نے ہے، لیکن وہ اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، وہ طیب اور پاک نہیں. آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے روزی ملتی ہے تو وہ بالکل پاک اور طیب ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ اس میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد نکالتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دوسرے اصحاب حقوق کے حقوق بھی دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی پاکیزہ روزی بن جاتی ہے. وہ نہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا حق دیتے ہیں. تو اس میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق شامل ہو کر اس میں پاکیزگی اور ستھرائی نہیں رہتی. یعنی بسا اوقات آدمی بالکل حلال ذرائع سے ہی مال کماتا ہے، محنت سے ہی کماتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے بالکل ہی پسینہ بہا کر اور جائز کمایا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اصحاب حقوق کے حقوق نہیں ادا کرتا. تو کیا یہ مال حلال اور پاک ہے؟ نہیں. بے شک حلال کمایا، حلال ذریعے سے کمایا، محنت سے کمایا، لیکن دوسرے کا حق نہ دیا تو وہ حق شامل ہو کر اس نے اس کو گندا کر دیا، لاپاک کر دیا. تو یہ بھی شرط ہے کہ کمائے حلال سے تو اس میں سے حقوق بھی تو نکالے نا، تب وہ حلال اور پاک ہو. تو آپ کے رب کی روزی یہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ اپنے رب کی دی ہوئی روزی میں سے حقوق ادا کر دیتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے جنت کی روزی مراد ہے، دنیا کی مراد ہی نہیں، کہ آپ کو جو جنت میں اللہ کی طرف سے روزی ملے گی تو وہ بالکل پاک ہوگی اور وہ ابقا پائیدار بھی ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی. دنیا کی حلال اور پاکیزہ اور خوشنما روزی بھی ہو تو موت کے ساتھ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو روزی کا سلسلہ چل نکلے گا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا.
یہاں کچھ اور باتیں بھی، لیکن میرا ٹائم تھوڑا لیتے ہیں، تو اس آیت کو ہم دوبارہ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.